بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے تاجکستان کے صدر علی امام رحمانوف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جہاں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کی بات کی اور پاکستان کے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل ہونے کی بات کی، وہیں اس حقیقت کا اعادہ بھی کیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان یہ جو ملن ہے، جو ایک تاریخ کے ایک دھارے کے نتیجے میں ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے یا ممکنات میں سے ہے، یہ اس وقت تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ جو دو خطوں کا، دو دنیاؤں کا، دو علاقوں کا جڑنے کا جو ایک عمل ہے، تاریخی عمل، اس کی راہ میں واحد خلیج اور رکاوٹ کشمیر ہے، اور اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تو یہ خواب جو ہے ایک طویل عرصے سے جو دیکھا جا رہا ہے، جس کی تعبیر تلاش کی جا رہی ہے، شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ گفتگو کے اس انداز سے، اس پہلو سے یہ حقیقت ایک بار پھر عیاں ہو رہی ہے کہ کشمیر بظاہر تو ایک چھوٹے سے، اگر آپ ایک دنیاوی زاویے سے، دنیاوی پیمانے سے اور دنیاوی خوردبین سے دیکھیں تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، اور کئی دیو ہیکل ممالک کے درمیان ایک پھنسا ہوا ہے، جہاں ایک طرف چین جیسی ایٹمی طاقت ہے، وہیں بھارت جیسا ایک وسیع و عریض ملک اور ایٹمی طاقت ہے، اور ساتھ پاکستان جیسا ایک پوٹینشل رکھنے والا ملک اور ایٹمی طاقت ہے، اور ایک فوجی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ تو اگر اس وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کشمیر ایک نقطے کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن اگر اس سارے عمل پر آپ نظر ڈالیں کہ ایک طرف وسط ایشیا ہے، اور وسط ایشیا سے بھی آگے کی یورپ کی دنیا ہے، اور دوسری طرف مشرق کی طرف اگر آپ جائیں تو بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، اور پھر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کا ایک پورا جہان آباد ہے، جو جاپان تک اور کوریا اور آسٹریلیا تک بھی جو جاتا ہے۔ تو یہ ان علاقوں کو، مشرق کو مغرب کے درمیان جوڑنے والا اور پل بننے والا، اس کے درمیان جو حصہ ہے وہ یہ حصہ ہے جو جنوبی ایشیا کا، جس میں پاکستان ہے اور جس میں کشمیر ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا، بھارت ایک مسلسل ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تاریخ میں مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے آؤٹ آف باکس حل کی بات کی گئی اور آؤٹ آف فریم حل کی بات کی گئی، لیکن بھارت نے ہمیشہ اس میں رکاوٹ ڈالی اور اس حل کو آگے نہیں بڑھنے دیا، جس کی وجہ سے وقت کا دھارا تھم کر رہ گیا ہے، رک کر رہ گیا ہے، اور جس مقام پر، جس جگہ، جس نقطے پر یہ رکا ہوا ہے، اس کا نام جموں و کشمیر ہے۔ آج اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو شاید کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات کی، اور دونوں ملک نارمل ملکوں، ہمسایوں اور دوستوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے معمولات طے کر سکتے ہیں، اپنے معمولات پہ عمل کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ کشمیر ایک زندہ اور تلخ حقیقت ہے ان دونوں کے درمیان۔ اس کے سوا کوئی ایسی بڑی وجہ نظر نہیں آتی کہ دونوں ملک اپنے دائرے میں سمٹ کر رہ جائیں اور ایک دوسرے سے روٹھ کر اور ناراض ہو کر رہ جائیں۔ جس حقیقت کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو پاکستان ہے وہ پل بن سکتا ہے، مشرق پاکستان، افغانستان اور تاجکستان کے راستے پھر مغرب کی وسیع و عریض دنیا میں
جا سکتا ہے، اپنا جو تجارتی مال ہے وہ فروخت کر سکتا ہے، سیاحت کے لیے اور دوسرے مختلف مقاصد کے لیے اس کوریڈور کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان ایک سپیڈ بریکر لگائے ہوئے ہے، پاکستان ایک حد فاصل کھینچے ہوئے ہے اور اس بات کا مسلسل اعادہ کر رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر مزید اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ کشمیر کے پوٹینشل کا، کشمیر کی طاقت کا ایک اظہار ہے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا، اور یہی وہ خواب ہے جس کا اظہار ایک بار منموہن سنگھ نے بھی کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پیس پروسیس چل رہا تھا۔ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف اور بھارت میں منموہن سنگھ تھے اور لگ رہا تھا کہ کشمیر پر کوئی باعمل اور قابل قبول سمجھوتا دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس وقت منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا ایشیا چاہتے ہیں، ایسا جنوبی ایشیا چاہتے ہیں کہ ایک جو ٹرک ڈرائیور ہے جو مال لے کر جاتا ہے وہ ناشتہ امرتسر میں کرے، دوپہر کا کھانا وہ پاکستان میں لاہور میں کھائے اور رات کا کھانا وہ کابل میں یا جلال آباد میں کھائے۔ تو یہ ایک نئی دنیا کی بظاہر ایک منظر کشی تھی کہ اگر تجارتی مال بھارت سے چلے اور وہ کسی روک ٹوک کے بغیر، کسی پوچھ گچھ کے بغیر وہ کابل تک پہنچے، تو پھر کابل سے آگے کی جو ایک وسیع و عریض دنیا تھی، ایک وسیع و عریض جہان تھا، ایک پوٹینشل تھا، ایک میدان تھا، وہ پھر اس خطے کا منتظر تھا۔ یہ منموہن سنگھ کا کہنا تھا۔ لیکن اس وقت بھی اس خواب کی تعبیر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کشمیر ثابت ہوا، چونکہ گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس پیس پروسیس کے اثرات کشمیر میں نظر نہیں آئے، ایک بے چینی پیدا ہو گئی اور ایک سیل آؤٹ کا سا کے خدشات پیدا ہو گئے دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان، یوں وہ ڈی ریل ہو کر رہ گیا۔ اور آج بھی جو مشرق اور مغرب کو ملانے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، اس پل کی تعمیر میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی اس کا نقطۂ ماسکہ اور اس کا مرکزی اس کی جو وجہ ہے وہ کشمیر ہے۔ چین کے ابھار میں اگر آپ غور کریں تو چین کا جو ابھار ہے اس میں بھی کشمیر کے مسئلے کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر نہ ہوتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی وجہ نزاع بھی نہ ہوتی، کوئی تنازع کی بنیاد بھی نہ ہوتی، جھگڑے کی وجہ بھی نہ ہوتی، تو پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ شاید کمفرٹیبل محسوس نہ کرتے کہ بھارت کی بجائے پاکستان چین کے قریب جائے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مشترکات میں آتی ہیں۔ یوں بھی اگر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کچھ مشترکات نہ ہوں تو بھارت کے جو مسلمان ہیں وہاں بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، ان کے درمیان اور مسلم بر صغیر کا جو یہ حصہ ہے جو پاکستان ہے، اس کے درمیان وسیع مشترکات ہیں، ثقافت ہے، زبان ہے، تہذیب ہے، مذہب ہے، بہت سے مشترکات ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتی تھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے قیام میں اور تعلقات کی بحالی میں۔ لیکن بھارت نے مسئلہ کشمیر کے حل میں تاخیر کی، اس کو الجھانے میں جو وہ مگن رہا، مصروف رہا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی حکمران اشرافیہ میں بھی اور پاکستان کی رائے عامہ میں بھی، پاکستان کے عوام کے اندر بھی، سول سوسائٹی کے اندر بھی ہمیشہ سے یہ بات محسوس کی جاتی رہی کہ پاکستان کو بھارت کی بجائے چین کے قریب ہونا چاہیے، حالانکہ نہ چین کے ساتھ پاکستان کا کلچر ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ تاریخ کا کوئی ایسا ربط و تعلق ہے کہ جس پہ دونوں ملک کوئی بنیاد تعمیر کر سکیں۔ لیکن یہ صرف بھارت اور پاکستان کی دشمنی تھی، اور اس دشمنی کا جو نیوکلس ہے وہ کشمیر تھا، جس نے پاکستان کو چین کے قریب کیا، اور پاکستان کی قربت کی وجہ سے چین نے بہت سے فائدے حاصل کیے، چین نے بہت سا اپنا جو ایک تنہائی ہے اسٹریٹجک اعتبار سے، جیو اسٹریٹجک اعتبار سے، اس کو پاکستان کے ذریعے دور کیا۔ پاکستان ایک امید کی کرن پہلے بھی تھا اور آج بھی وہ پاک چین جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے
صورت میں ایک امید کی ایک کرن دیکھ رہا ہے، ایک جہان دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو وجوہات ہیں اس کی کہ پاکستان اور بھارت کی دوری اور پاکستان اور چین کی قربت اور اس کے نتیجے میں چین کو حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں، اس کی بنیاد مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا ہے۔ بھارت کی قیادت نے اس کا احساس کرنے میں بہت دیر کر دی، لیکن اب بھی اگر یہ احساس بھارت کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی قیادت میں پیدا ہو جائے، جس کے آثار اور امکانات بہت کم ہیں، تو اس خطے کا ہی نہیں بلکہ اس پوری دنیا کا اور اس پورے علاقے کا ایک نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ ایک انقلابی اور ایک نئے تاریخی دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ بھارت کی قیادت کب اس پر سوچے گی، کب عقل و خرد سے کام لے کر اس جانب قدم بڑھائے گی اور اس دیرینہ مسئلے کو حل کر کے کب مشرق اور مغرب کا ملن جو ہے وہ آسان بنائے گی اور اس خواب کو حقیقت میں بدلے گی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کا جواب سر دست کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔